مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، یہ تو الفاظ ہیں آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے کہ رب تعالیٰ اس کے درمیان خندق کھود دیتا ہے۔ پیارے بھائی، جو بندہ ایک دن رب کی بارگاہ میں اعتکاف کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے دوزخ میں نہیں جلائے گا، اللہ اسے دوزخ میں نہیں جلائے گا۔ جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، رب تعالیٰ اسے جہنم میں جلنے نہ دے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کر لے، اللہ اسے کتنا اجر اور کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہماری نیتوں میں دنیا نہ ہو، اعتکاف فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، اعتکاف فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، ہماری نیتوں میں دنیا نہ ہو۔ رب یہ چاہتا ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں مجھے چاہ لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے چاہ لیتا ہوں۔ ہاں، جو اعتکاف کی حالت میں میرا ہو جاتا ہے، میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک اور روایت، حسین روایت سماعت فرمائیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی بن حسین، راویوں پر آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت علی بن حسین یعنی حضرت امام علی مقام امام حسین کے بیٹے، جن کا نام حضرت امام زین العابدین ہے۔ ہاں جی، حضرت امام زین العابدین اپنے والد سے، حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام حسین روایت فرماتے ہیں مصطفیٰ سے، اپنے نانا سے۔ ہاں جی، آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کحجتین و عمرتین او کما قال۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کریم مصطفیٰ نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، اللہ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے حج؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کب کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سفید خیمہ لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خیمے کے بغیر بھی اعتکاف ہو جاتا ہے، اگر کوئی مسجد میں خیمہ نہ بھی لگائے اعتکاف تب بھی ہو جائے گا۔ سفید خیمہ نہیں لگاتا، رنگ دار کپڑے لگا دیتا ہے، اعتکاف پھر بھی ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سفید خیمہ لگانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ جائے تو پھر دنیاوی خیالات، دنیاوی معاملات، خواہشات نفس سبھی کو پیچھے چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا ہو جائے۔ ہاں، کیونکہ وہ ماہ مقدس کے آخری عشرہ میں رمضان المبارک میں مسجد میں صرف بیٹھا ہی اللہ کے لیے ہے، صرف بیٹھا ہی اللہ کے لیے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے پنجابی میں، پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساہیوال والے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ پنجابی دے وچ اعتکاف دا مطلب اے وے کہ کسے دے بوہے تے چگی مار کے بہ جانا۔ ہاں جی، چگی مار کے کسے دے بوہے تے بہ جانا بھی یا اللہ سی ہن سر سٹ کے
तेरे बूवे ते बह गया खैरात पाएगा ते जावांगे, वरना हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप फरमाया करते थे बंदा बैठा रहता है सर फेंक कर, वो रब ताला जल्ला मजदूहू फरिश्तों के दरमियान रश्क फरमाता है, देखो मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, मेरा बंदा मेरे साथ अपना रब्त और अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहता है।